पाक नेवी ने चौकन्ना रहते हुए दुश्मन को कामयाबी से जो है वो उसका सुराग लगाया। मजीद भी आपको बताएं कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की खुफिया रहने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया है। आपको बताते चलें कि बुज़दिल दुश्मन को आबी महाज पर भी शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हदूद में दाखिले से रोक दिया। आपको ये बता रहे हैं कि पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट्स ने भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया। पाक बहरिया की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि पाक बहरिया ने दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद कर दिया। मजीद आपको बताएं, पाक नेवी ने चौकन्ना रहते हुए दुश्मन की कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाया था। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की खुफिया रहने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। आपको अपडेट करते चले कि आबी महाज पर भी बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दे दी है। पाक बहरिया ने पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हदूद में दाखिले से रोक दिया है। आपको ये बताते चले कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की खुफिया रहने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट्स ने भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया। आपको ये भी बताएं कि पाक बहरिया ने दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद कर दिया। पाक नेवी ने चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। इस हवाले से मजीद हम तफसीलात जान लेते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे ज़ीशान शम्सी से। जी ज़ीशान शम्सी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर इसे पाकिस्तानी समुद्री इलाके में दाखिल होने से रोक दिया है। तर्जुमान का कहना है कि पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट से पाकिस्तान की समुद्री इलाके के जनूब में भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया और इसकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को अपनी मौजूदगी के खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसे जो है वो वापस धकेला है। पाकिस्तान नेवी फ्लीट यूनिट ने आबदोज का मुसलसल ताक़ुब किए रखा और इसे पाकिस्तान के पानियों से जो है वो दूर कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि इस अहम कारनामे में पाकिस्तान की नेवी की एंटी सबमरीन वारफेयर की आला सलाहियतों का जो है ये मुंह बोलता सबूत है और पाकिस्तान की जो पाक बहरिया है ये आपसी सरहदों की मुहाफिज है और ये किसी भी किस्म की जारियत और किसी भी किस्म की जो है वो दुश्मन की नकलो हरकत को कामयाब नहीं होने देगी। जी ठीक है ज़ीशान शम्सी, आप हमारे साथ ही रहिए। आपको ये बता रहे कि चौकस पाक बहरिया ने बुज़दिल दुश्मन को आबी महाज में भी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हदूद में दाखिले से रोक दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने, उनसे बात करेंगे। नादिर मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तरफ हम देखते हैं कि LOC पर भारत की जारियत जारी और अब आबी जो है वहां पर भी दुश्मन जो है वो दहशतगर्दी करना चाह रहा था और पाकिस्तान नेवी ने उसे नाकाम बना दिया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? हमने तो पहले ही कहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर यानी मुख्तलिफ पहलू की जंग शुरू की है। कभी दहशतगर्दी है, कभी कश्मीर में LOC पे फायरिंग है, तोपखाने की फायरिंग है। अभी ये समुंदर में इंडियन सबमरीन जो है आबदोज वो पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में आने की कोशिश कर रही थी ये मुख्तलिफ जंगी तैयारियां करने के लिए, तो उसको वहां से भगाया गया है। पाकिस्तान की नेवी की अलर्टनेस और पाकिस्तान बहरिया की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या जंग की तैयारी और की सलाहियत की वजह से वो गई है, वरना इस तरह के सबमरीन को या आबदोज को भगाना इतना आसान काम नहीं है। तो ये बहुत खुशी की खबर है और इससे नजर आता है कि पाकिस्तान मुल्क भी, पाकिस्तान भी और पाकिस्तान की हवाई फौज भी और पाकिस्तान की बहरिया खासतौर पर जिस तरह अभी लेटेस्ट इंसिडेंट में हुआ है, पाकिस्तान के समुंदर, पाकिस्तान के साहिल और टेरिटोरियल सी वाटर्स की पूरी मैरीटाइम इंटरेस्ट की गार्ड करने के लिए वी आर फुली रेडी। और आप ये भी समझे कि चंद दिन पहले ग्वादर पोर्ट से आपके जो शिप्स जाना शुरू हो गए, तो जो चाइना से सामान आया तो ये सब उसके खिलाफ कार्रवाई हिंदुस्तान कर रहा है और ये मुख्तलिफ किस्म की पहलू, ये मुख्तलिफ किस्म की जंगें आपके खिलाफ तैयारी कर रहा है उसकी। तो पाकिस्तान के लिए तो अब यही रास्ता है कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार हो और हिंदुस्तान जो भी जिस सरहद पर या जिस समुद्र के जरिए या हवा के जरिए हो सकता है अगली दफा हिंदुस्तान के हवाई जहाज आए, उनको भी मार भगाया जाएगा और गिराया जाएगा। तो ये आज खुशी की खबर है पूरी पाकिस्तान कौम के लिए। पाकिस्तान हैज टू बी रेडी टू डिफेंड पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट जो अब बनी है वो इसी मकसद से यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान। हम तो पहले से आपको कह चुके हैं पाकिस्तान दुश्मन है, उसको दुश्मन डिक्लेयर करें, उसको दुश्मन समझें और ये उसकी आज कड़ी है, सबूत है उसका कि ये वो दुश्मन है जो आपको समुद्र से भी हमला करेगा, आप पे हवा से भी करेगा, जमीन से भी करेगा और दहशतगर्दी भी कराने की कोशिश करेगा।
لیکن یہ جنگ ہم یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بھارت کی جانب سے اس طرح سرحد کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی جو ایریا ہے وہاں پر بھی اب آپ دوست کو بھیجا جا رہا ہے، جنگ کی سی کیفیت پیدا کی جا رہی، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دشمن کے؟ دشمن کے مقاصد ہندوستان کے تو بالکل کلیئر ہیں. اس نے جنگ شروع کر کے ایران کے بغیر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی میڈیا اور ہم سب متحد ہیں، اور پاکستان کے دفاع کے لیے اب یہ پاکستان کی حکومت پہ یہ لازم ہے، ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا کو بھی بتائیں. اور اس کے خلاف چونکہ ہندوستان ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو ہمارے پاس بہت ہے طریقے کارروائی کرنے کے، اور پاکستان جوابی کارروائی کرے. ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آج یہ کر رہا ہے کل وہ کچھ اور کرے گا. ٹھیک ہے نادر میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن صاحب نے، ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے. اسلم گھومن صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بری اور فضائی محاذ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کو ناکامیابی ہوئی، اس کے بعد اب دشمن نے جو ہے وہ آبی محاذ پر بھی شکست کا اس کو سامنا کیا گیا ہے، اور بھارتی آبدوز کا پتہ لگایا گیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت وہ کہتے ہیں جس طرح اپنا بز جلانا، ایک کمزور دشمن کر کچھ نہیں سکتا، لیکن اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں وہ کرے گا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. ایک تو اس کا کشمیر میں جو کچھ ظلم کا رہا ہے، جہاں وہ لوگوں کو پیلٹ فائرنگ سے اندھا کر رہا ہے، اور 100 سے اوپر زیادہ پیچھے 100 کچھ دن ہو گئے اس میں شہادتیں کی ہیں، اور دنیا کی توجہ اٹھانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت پر کبھی ہمارے سیز فائر کی اپنا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے. ابھی اس نے یہ مظلوم حرکت جو کی ہے، بحریہ کا جہاز انہوں نے کر دیا، لیکن اس کو پتہ لگ وہ ایکچولی ہماری کمزوری دیکھ لے جو اس کو نہیں مل رہی. انشاءاللہ نہ بری لحاظ سے وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دے سکتا ہے، نہ بحریہ کی طرف سے، نہ ایئر فورس کی طرف سے. تو یہ وہ کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے کہ ایک تو سی پیک بھی ہے، پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے، وہ بھی نہیں ان کو باہر آ، پھر کشمیر میں وہ مظالم ڈال رہا ہے وہ نہیں باہر آ. تو لیکن یہ اس کو یاد رکھنا جی کہ اس کے اپنے ملک میں ابھی سکھوں کی موومنٹ اٹھے گی، باقی اٹھے گی. یہ جو بی بور ہے اس کو خود کاٹنا پڑے گا، اور یہ بڑی طاقتوں کو چاہیے. دونوں طاقتیں جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے بجائے اپنے معاشی لوگوں کی معاشی اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف توجہ دیں. ان کو یہ جنگی جنون سے پیچھے ہٹنا ہوگا، ورنہ انڈیا تباہ ہو جائے گا. ہمیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا، ہماری عوام بھی بہادر ہے، افواج بھی بہادر ہے. ٹھیک ہے ذیشان اسلم گھومن صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے نمائندے ذیشان شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال تھی کیا اور اس خبر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے. ذیشان شمسی، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا آخر یہ واقعہ تھا کہ اگر اس حوالے سے اپڈیٹ کریں. جی بالکل، ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بھارتی آبدوز جو ہے وہ سمندری علاقے کے جنوب میں بھارتی آبدوز کی موجودگی کا سراغ لگایا گیا ہے، اور اس کی نقل و حرکت کو جو ہے وہ پاک بحریہ کے فلیٹ کی جانب سے محدود کیا گیا. ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ نے بڑی مہارت اور تنا رہتے ہوئے سمندری حدود میں جو ہے وہ دشمن کی اس کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے. بھارتی آبدوز جو ہے وہ سمندری علاقے کے پاکستان کے سمندری علاقے کے جنوب میں جو ہے وہ موجود تھی، جہاں سے وہ پاکستان کی بحری حدود میں آنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پاکستان کے جو اینٹی مرین جو اسکواڈ ہیں ان کی جانب سے اس کی نقل و حرکت کو محدود کرتے ہوئے اسے واپس دھکیلا گیا ہے. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ پاک بحریہ کی جو اس وقت پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دشمن کی بارہا کوششوں کے باوجود اس کی آبدوز جو ہے اس کا سراغ لگایا گیا اور اسے واپس اس علاقے میں جو ہے وہ واپس بھیجا گیا. ٹھیک ہے ذیشان شمسی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. نادر میر صاحب، آپ کی طرف ہم آئیں گے. آپ نے ہمارے نمائندے سے تمام تر یہ جو واقعہ تھا وہ سنا، ہم جاننا چاہیں گے اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار، میں نے کہا ہے بار بار کہتا ہوں، مختلف پہلوؤں کی جنگ، مختلف محاذوں کی جنگ، مختلف طریقوں کی جنگ، یہ ہائیبرڈ وار کا مطلب ہے. کرنے کی کوشش کرتا ہے
جس میں کبھی سفارتی سطح پہ، کبھی پروپیگنڈا، کبھی اخباروں میں، کبھی دنیا کی کونسلز میں، اور کبھی افغانستان کو بیس بنا کے دہشت گردی پاکستان کے اندر، کبھی کوئٹہ میں بم چلا دیے، کبھی ہم خزدار میں دہشت گردی کرا دی، اور پھر کشمیر میں ہمارے بارڈر پہ ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا گیا. تو پاکستان نے جوابی کارروائی کر کے جواب دے دیا ان کو، وہ نقصان زیادہ ہوا انڈیا کا. بہرحال وہ اپنی کوشش کر رہا ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ، اور اس میں اب پہلے سمندر میں اتنا نہیں تھا، اب سمندر میں بھی شروع کر دیا ہے. آج ان کی اب ڈوز آئی تھی جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اور کل یا فیوچر میں ان کے بحری جہاز بھی آئیں گے، کیونکہ ان کے بحری جہاز گوادر سے آگے پرشین گلف کے اندر، مطلب گلف کے اندر بھی جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف مہم اور پاکستان کے خلاف کارروائی یا جنگ کی پوری تیاری کر رہے ہیں. تو اس وقت پوری قوم پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دشمن پاکستان کا جو ہے اس کا نام ہے ہندوستان، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اوپر جو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے وہ نہیں لے رہی، اور وہ سٹینڈ یہ ہے کہ انڈیا کو دشمن ڈکلیئر کریں، ان کے ہائی کمشنر کو واپس بھیجیں. کہ ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ جو ہے اس کا یہ سٹانس ہے کہ جب تک آپ ہندوستان کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو وہ تو دشمنی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہر قسم کی یہ دشمنی ہے نا. اور جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے سمندر سے کل ہوائی جہاز آئیں گے اس کے، تو ان کو بھی گرانا ہوگا آپ نے، اینڈ سو آن. اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے لوگ بہادر ہیں، ہماری تیاری ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن ناؤ دا نیشن از ریزالوڈ اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ اڈاپٹ اے کمپلیٹ پالیسی وچ از انڈیا پالیسی، جو انڈیا کو دشمن ڈکلیئر کرے. جب آپ دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں پھر اس کے بعد حکمت عملی، اسٹریٹجی، ٹیکٹکس، وہ ساری چیزیں اس کے بعد چل پڑتی ہیں. لیکن یہ کنفیوژن تھی کچھ عرصہ پہلے تک، کیونکہ پاکستان نے کوشش کی امن کرنے کی، دوستی کرنے کی، وہ اچھی بات ہے، کوشش کرنی ہے. آپ کو ختم ہو گئی کوشش، اب تو شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ کیا حالات ہے اور کیا دشمن چاہتا ہے. سو انڈیا از دی اینیمی، اور ہر بات پہ ہم ہندوستان کو ہرائیں گے اور پاکستان یہ جنگ جیتے گا. ٹھیک ہے نادر میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ. ریاض محمد صاحب